خاص کو قبول بھی کیا اور انتظار بھی کیا، اور ہمیں اور کراچی پریس کلب کو یہ موقع دیا کہ ان کی جو کتاب کی رونمائی کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سعادت ہے وہ ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو۔ یقیناً یہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے 1990 میں اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا، اس کے بعد یہ خبریں حریت نوائے وقت سے منسلک رہے، اس کے بعد پرنٹ میڈیا سے انہوں نے جو ہے الیکٹرانک میڈیا میں جو ہے وہ ہجرت کی، اور اس کے بعد نیوز 192 نیوز ایکسپریس، اور اس کے بعد اب JNN میں جو ہے اپنی صحافتی ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تہذیب اور اسلامی تہذیب کے آثار نمایاں دکھائی دیتے ہیں اور اپنی ایک الگ شناخت رکھتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، یہ الگ بات ہے، مسلمہ حقیقت ہے کہ کراچی شہر میں بہت سی تاریخیں لکھی گئی ہیں اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، لیکن شہر کی پرانی آبادیوں کے بارے میں نہ ہونے کے برابر لکھا گیا ہے۔ میرا بنیادی تعلق چونکہ صحافت سے ہے، اور صحافت میرے لیے پیشہ نہیں بلکہ خود سے کیا گیا ایک عہد ہے۔ میں نے 30 سال قبل قومی اخبارات سے صحافت کا آغاز کیا۔ متعدد اخبارات اور الیکٹرانکس میڈیا میں روزمرہ کی رپورٹنگ کے دوران شہر قائد کی ابتدائی بستیوں، شہری منصوبہ بندی، آبادکاری کے طریقہ کار، عوامی بہبود کے منصوبوں، کھیل کے میدانوں، تعلیمی اداروں، اسپتال اور زندگی کے ہر شعبے سمیت شہری مسائل کو اجاگر کرتا رہا ہوں۔ نظر آتی ہے سکڑتی ہوئی گلیاں، سڑکیں، تجاوزات کی بہتات، نکاسی یافتہ نظام، کچی آبادیوں کا پھیلاؤ، شہروں پر ٹریفک کا دباؤ اور سیاسی اور لسانی بنیادوں پر تقسیم ہوتی بستیاں، ان سب خرابیوں نے مل کر نازآباد کے ماضی کو دھندلا اور مستقبل کو گہرا دیا ہے۔ یہاں کی تہذیب و ثقافت و تمدن، طرز فکر، رہن سہن، یہاں کے کھانے، تعلیمی درسگاہیں، ادبی محفلیں اپنے دامن میں کیسی کیسی معاشی، معاشرتی اور ثقافتی تبدیلیاں سمیٹے ہوئے تھے۔ یہاں کی سڑکیں اب بھی کشادہ اور صاف ستھری ہوا کرتی تھیں، جو اب جگہ جگہ سے ٹوٹ کر موت اداروں کا منظر پیش کرتی ہے، اور ہر طرف بکھرے کچرے کے ڈھیر کی وجہ سے سڑکیں کوڑے دانوں کا روپ دھار چکی ہیں۔ بے ترتیبی اور قانونی تقاضے پر عمل درآمد کے فقدان کے سبب یہ سڑکیں اور گلیاں سکڑتی جا رہی ہیں۔ ان علاقوں میں جہاں ابوالفضل صدیقی نیاز قدر کسی کو کوئی ریفرنس چاہیے تو وہ کتاب اٹھائے اور وہ دیکھ لے کہ یہ علاقہ کیا تھا۔ اور میں آخر میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میئر صاحب سے بھی امید ہے کہ وہ اس علاقے کو جو اس کی خوبصورتی تھی اس کی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ہم لوگ توجہ دیتے ہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کا تعلق ایک علمی اور دینی گھرانے سے رہا ہے، جس میں تجسس اور تحقیق دونوں شامل ہیں۔ ان کی کتاب تو ابھی میں نے نہیں پڑھی، لیکن ان کی مختلف تحریر سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہا ہوں، جس میں ایک انہوں نے تحریر حیدرآباد کالونی پر لکھی تھی اور بہت عمدہ لکھی۔ نازآباد کے بارے میں انہوں نے تحریر کیا، یقیناً جس طرح ہمارے دوست محمود ریاض نے ذکر کیا کہ ایک وقت میں نازآباد کے لوگوں کو ایک معتبر پڑھا لکھا اور تہذیب یافتہ ہی کہا جاتا تھا۔ آج انعطاف تو زندگی کے ہر شعبے میں ہے، ہر جگہ ہے، وہاں پر بھی آیا ہے۔ مسائل کا ذکر ہمارے دوست حسن عباس نے بھی کیا، اور ذمہ داری کوئی بھی قبول نہیں کرتا، بدقسمتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پھر ہم بھی شریک ہیں اس میں، اس تباہی میں، اس بربادی میں، کسی نہ کسی طرح، اور خواہش رکھتے ہیں کہ وہ دور، وہ چیزیں واپس آ جائیں کہ جب اس شہر کو تباہ ہونے کی طرف نہیں، ترقی کی طرف بڑھایا جا سکے۔ شاہ ولی اللہ نہ صرف اردو میں بہت اچھا لکھتے ہیں بلکہ ان کی انگریزی بھی بہت اچھی ہے۔ کچھ دوستوں کو شاید پتا ہوگا کہ ہمارے دوست انگریزی کا ایک اخبار بھی نکالتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فارسی اور عربی پر بھی انہیں عروج حاصل ہے۔ اس طرح یہ ہم عجز شخصیت ہیں، مطالعہ بھی وسیع کرتے ہیں، تو اسی طرح تحریر میں اس کی جھلک بھی ملتی ہے کہ جب یہ تحریر لکھتے ہیں تو پوری گہرائی میں معلومات کر کے اس کو قاری تک پہنچاتے ہیں۔ قاری اس سے کس حد تک استفادہ کرتا ہے، یہ قاری کا اپنا ورژن ہوگا کہ وہ کہاں تک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کہاں نہیں اٹھاتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ایسے موضوعات، علاقائی موضوعات، علاقے کے جگہوں کا اور ان کی جو ماضی ہے، ان کا حال ہے، اس کو دیکھ کر اگر ہمارے حکمران ہمارے بنانے کی طرف قدم بڑھائیں تو یہ اس عوام پر بہت بڑا احسان ہوگا۔
بہت بہت شکریہ. اور وہی ہمارے کورس میں شامل ہے. جنگوں کی ہیرو بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے بادشاہوں کو, حکمرانوں کو جو حملہ کرتے ہیں, مگر عوام کی تاریخ کا تصور اردو میں نہیں تھا. انگریزی میں تو تھا, باقی اس کے اندر تھا, مگر عوام کی تاریخ کا نہیں تھا. ہمارے جو سینئر ڈاکٹر مبارک علی نے اسے اردو میں لکھنا شروع کیا کہ عوام کی تاریخ لکھی جائے. تو ولی اللہ نے جو ہے یہ عوام کی تاریخ لکھی, یعنی عوام سے مراد یہ کہ وہ علاقے, وہ لوگ, ان کے بارے میں لکھا جائے نا, بجائے اس کے کہ کسی سپہ سالار کے بارے میں لکھا جائے, کسی بادشاہ کے بارے میں لکھا جائے. اس کے بجائے اس علاقے کے بارے میں لکھا جائے جہاں لوگ پیدا ہوئے, جہاں یہ رہ رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی روایت ہے کہ یہ عوام کی تاریخ لکھی گئی. تو عوام کی تاریخ اگر لکھی جانے کی روایت پڑ جائے تو بہت سارے حقائق سامنے آئیں گے, بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی, اور لوگ جو تاریخ سے دور رہتے ہیں وہ بہت قریب ہو جائیں گے, کیونکہ خود ان کی اپنی تاریخ ہو. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں تحقیق کا کلچر نہیں. سائنس, ٹیکنالوجی, میڈیکل میں تو ذکر ہی کیا, وہاں تو انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, اور بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں اس طرح تحقیق نہیں ہوتی. تحقیق کا کلچر نہیں ہے, نہ ریاست تحقیق کی سرپرستی کرتی ہے, نہ یونیورسٹیاں کر پاتی ہیں جن کا بنیادی کام. یہ بھی یہ ہے کہ سوشل سائنسز میں بھی برا حال ہے کہ سوشل سائنسز میں, اور اب وہ کیونکہ لازمی ہو گیا ہے یونیورسٹیز کے اندر کہ آپ پی ایچ ڈی کریں کیونکہ اس سے ترقی ملے گی, یا پی ایچ ڈی کریں گے تو آپ کو نوکری ملے گی, تو وہ ایک زبردستی کا کلچر آ رہا ہے, حقیقی کلچر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست اس کی سرپرستی نہیں کرتی, وہ ماحول اس کے لیے پیدا نہیں ہوتا. تو اس ماحول پیدا ہونے کی وجہ سے جو نوجوان محقق ہیں وہ بہت آسان راستے کی طرف چلے جاتے ہیں, اور اس کے اندر پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ پلیجرزم کا الزام لگتا ہے, کٹ پیسٹ کا الزام لگتا ہے, اسکینڈل بنتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مشکل جو سہولتیں ہیں, اب آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مشکل مذہبی موضوعات پر تحقیق کرنا, اور جس نے مذہبی موضوعات پر تحقیق کی وہ ہمارے دوست شکیل اور کی طرح رہتا نہیں اس دنیا کے اندر. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے, جبکہ ہمارے یہاں تو یہ اس حوالے سے یہ جو تحقیق ہے یہ. اچھا ایک اور بات یہ کہ یہ تحقیق کیوں مشکل تھی ولی اللہ کی. ایک تو تحقیق وہ ہوتی ہے جو کتابوں میں پہلے سے موجود, جو اخبارات سے موجود ہو, تو ہم کانٹینٹ انالیسس کہتے ہیں اسے, کہ وہاں سے آپ مواد لیجئے اور اس کے بعد لوگوں سے رائے لے لیجئے. یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے جو ہم ہمارے شاگرد کرتے ہیں. یہ کانٹینٹ انالیسس کیا ہم نے, اخبارات کا کیا, کتابوں کا کیا, اور لوگوں سے انٹرویو کر لیا تو کتاب پڑھ جاتی. مگر یہ جو تحقیق ہے اس کے اندر پہلے سے مواد موجود نہیں تھا, کیونکہ اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی. تو اس پہ مواد حاصل کرنا, میں خود کیونکہ کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں, سب سے زیادہ مشکل کام ہے. پھر یہ کہ اخبارات کے اندر کچھ چھپتا ہے, کچھ نہیں چھپتا. بہت سارے دور ایسے آئے جس میں سینسر رہا. ایوب خان کے دور میں جب پٹھان ماجر فساد ہوا تو میرا خیال ہے رضی اظہر صاحب درست کریں گے, اخبارات پہ بڑا دباؤ تھا. آپ کو زمانے میں اخبار تو ظاہر ہے, تو یا اس کے بعد جب لسانی فسادات ہوئے تو اخبار میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں, تو اس میں انہوں نے مواد جمع کیا اور بہت عرق ریزی سے کیا. اور خاص بات یہ ہے اس کے اندر جو میں نے بہت غور سے دیکھا, جو میں نے لکھا بھی, کہ انہوں نے یعنی ناظم آباد کے تمام مذہبی پہلوؤں کا بھی احاطہ کیا, سیاسی کا بھی کیا, سماجی پہلوؤں کا بھی احاطہ کیا. میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے ذہن میں تھا کہ ولی اللہ نے کوئی چکے مارے ہوں گے, ظاہر مذہبی آدمی ہوں, میں ذرا وہ. تو میں جب لکھنے کے لیے جا رہا تھا تو میں کیونکہ لکھنا تھا اس کے اوپر, تو لکھنے کے لیے 2 دفعہ پڑھنی پڑتی ہے کتاب. ایک دفعہ آپ کتاب پڑھیں, اس پہ نشان لگائیں, اس کے بعد جب آپ اپنا آرٹیکل لکھ رہے ہیں. تو میں نے کوشش کی کہ میں کچھ نکالوں, مگر انہوں نے بہت محنت سے دائیں بازو کے لوگوں کو, یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ دائیں بازو کے لوگ جو 50 کی دہائی میں رہ رہا ہے وہ آپ نے اس کا نام لکھا ہے, اگر کوئی بہت مشہور آدمی نہیں ہے. یا بائیں بازو کے لوگ وہاں رہ رہے تھے, ادیب تھے, شاعر تھے. تو یہ انہوں نے یعنی بڑی محنت کر کے, مجھے اندازہ ہے کہ کس طرح انہوں نے میٹر جمع کیا ہوگا, کہ کن کن لوگوں سے یہ ملے ہوں گے جنہوں نے انہیں گائیڈ کیا ہوگا, اور پھر یہ یعنی مین سورس تک پہنچے ہوں گے کہ اس بات کی تصدیق ہو جائے
कि यहाँ पे प्रोफेसर करार साहब रहते थे, यहाँ पे प्रोफेसर गफूर अहमद, अब गफूर अहमद या ये तो मशहूर लोग हैं, मगर वो बेतहाशा उन लोगों के नाम हैं जिनका पहले कभी जिक्र नहीं आता, या ये कि हम जानते थे कि हमारे जानने वाले, तो इन्होंने उन सारे लोगों को कवर किया है। और ये तहकीक के तालिब इल्मों के लिए, खास तौर पे साफियों के लिए भी अगर वो मेहनत करना चाहें, और तहकीक के तालिब इल्मों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप कोई मेयारी तहकीक करें तो आपको फिर निचली सतह तक जाना पड़ेगा। तो ये जो है वलीउल्लाह ने बहुत यानी निचली हर मुमकिन इन्होंने कोशिश की होगी। तो मैंने देखा कि बहुत बैलेंस बात है इसके कि तमाम मकातिब फिक्र के लोगों का जिक्र है। फिर ये कि जैसा कि इनको, क्योंकि इनका हाफजा बहुत अच्छा है और ये किताबें पढ़ते रहे, तो जितने सियासी ट्रेंड आए, यानी 50 की दिहाई का, 60 की, 70 की, 80 की, 90 की, उस सब की झलक इसके अंदर नजर आती। इसमें उर्दू बोलने वाले महाजरों की सकाफत का भी जिक्र आता है, हम सब ज़ाहिर इसका जश्न भी मनाते हैं। और वो और इस पे भी बहस की जरूरत है कि उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि ये तहजीब जो शिकस्ता हो जाएगी, ये एक अलग मौजू है। मगर ये कि वलीउल्लाह ने उसे कवर किया, हत्ता कि वलीउल्लाह ने शादी के खानों को भी कवर किया कि अब लोग भूल गए नई नस्ल के, ज़ाहिर हमारे ज़माने की बात है कि शामियाने लगते थे घरों के सामने, तो उस तक को कवर किया है इन्होंने। तो इस लिहाज से ये बेहतरीन तहकीक की किताब है। अगर ये पॉलिटिकल, ये मास कम्युनिकेशन का तो नहीं है, अगर ये पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री में एमए करके इस पे पीएचडी की रजिस्ट्रेशन करा लेते तो ये बेहतरीन इन्हें पीएचडी की डिग्री मिल जाती। ये इतनी अच्छी किताब, क्योंकि इन्होंने तमाम पहलुओं को, और जिन लोगों से इन्होंने मदद की, मुझे पता है रजीज साहब ने भी इन्हें गाइड किया, तो उन्होंने बहुत परफेक्ट तरीके से इन्हें गाइड किया। और यही एक मुहद्दिस की निशानी है। फिर इसमें इनका कहीं तासुब नजर नहीं आता। जब मैंने कहा ना कि मैं शुरू में जब तलाश कर रहा था, मैंने कहा इन्होंने, मौलवी साहब ने कहीं ना कहीं एक ही तरफ का जिक्र किया होगा, तो मैं कुछ चीज़ें निकालूँ तो वो मैं ज़रूर इस पर पॉइंट आउट करूँगा। ज़ाहिर है हमारा कोशिश तो होती है जब मेरे बरकरार रही, मगर ये कि मुझे बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली। और मैंने लिखा कि तमाम चीज़ें इसके अंदर कवर हैं। तो ये एक ऐसी किताब है जो वाकई, और इसको इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये आगे कैसे बढ़ाएं। तहकीक के लिए पैसों की जरूरत होती है, वक्त की जरूरत होती है, वसाइल की जरूरत। शोएब साहब ने जिक्र किया, प्रेस क्लब ने बहुत अच्छा काम किया, मेरी किताब की भी तकरीब होती है और चाय भी पिलाई जाती है, मगर मेरा ख्याल है ये काफ़ी नहीं है। शोएब साहब, किताबों के लिए एक अलग से सेल होना चाहिए, प्रेस क्लब को पे उसको ग्रांट उसके लिए मख्तस करनी चाहिए, और उसका तरीक़ेकार तय होना चाहिए कि जो साहब की किताब लिख रहे हैं उनकी किताब आसानी से छप जाएगी। क्योंकि मुझे पता है कि किताब छपवाना कितना मुश्किल काम है। रज़ी साहब, मैं, हम तीनों, सबसे मुश्किल काम तो किताब छपवाना है, और जो छापता है वो आप पैसे लेता है, वो या ताल्लुकात ना हो तो पैसे नहीं देता कोई। वो ये कैसा अलमिया है कि मुसन्निफ को सब कुछ मिल जाएगा, तारीफ मिल जाएगी, इनकी बेगम कहेंगी तारीफ लेके आ गई, पैसे नहीं मिलेंगे जो इसमें लेंगे, तो पैसे भी मिलने, रॉयल्टी भी, यानी कलम को एक तरीक़ेकार बनाना चाहिए कि रॉयल्टी भी मिले जो किताब हो, और वो किताब छपे भी, और वो लाइब्रेरीज के अंदर जाए। बदकिस्मती यह है कि हमारा माशरा है, ना हम अखबार पढ़ते हैं ना किताबें पढ़ते हैं। मैं अगर यूनिवर्सिटी में होता तो आप लोगों से पूछता कि आप में से किसने आज का अखबार पढ़ा, मगर मैं नहीं पूछूंगा, या ये पूछूंगा कि आपने साथ में से कितनी किताबें पढ़ी हैं। ये देखिए, जब हम तनकीद करते हैं, और हमें तनकीद करनी चाहिए, मैं भी रोज ही तनकीद करता हूँ जब लिखता हूँ, तो हमें सोचना चाहिए कि किताब कल्चर कैसे डेवलप होगा। तो किताब कल्चर हम और आप डेवलप करेंगे। लाइब्रेरीज खाली पड़ी रहती है। कराची यूनिवर्सिटी की जो महमूद हुसैन लाइब्रेरी है उसकी सबसे खराब हालत है। वो तो जमील जाफरी के खानदान ने डोनेट कर दी जवाब में, तो वो तो प्राइवेट है, मगर वो एक तारीखी लाइब्रेरी है, उसे तो हमें बचाना चाहिए। उसके कई फ्लोर बंद हैं, और जो मुस्लिम लीग का पूरा जो मवाद था वो, और जो अखबार की फाइलें थी वो कहीं दबी हुई। तो जबकि महमूद हुसैन लाइब्रेरी, जो लोग भी कराची यूनिवर्सिटी में पढ़े वो जानते हैं कि महमूद हुसैन लाइब्रेरी कितनी जबरदस्त। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की 100 साल तकरीबात की मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, तो उन्होंने बताया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी 12 से 14 घंटे खुलती है, और जब इम्तिहान होते हैं तो 24 घंटे खुलती है।
कराची यूनिवर्सिटी में मैं खुद ज़ाहिर है वहाँ का तालीम रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ, बाकी तो वहाँ क्या हाल है, तो ये हमारे ऊपर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप में से हर आदमी ये किताब खरीदेगा, तो क्या मैं आपसे गलत, आपसे ये ख्वाहिश का इज़हार कर रहा हूँ, और इसे पढ़ेगा और अपने घर पे लेके आएगा। जब तक हम ये नहीं, हमारी प्रेस क्लब की लाइब्रेरी में हमारी वजह से नहीं है ना, वो हर दौर में कोई एक हमारे लोग उसमें जाते ही नहीं है, हम किताब पढ़ते ही नहीं, तो हमें खुद अपने आप को किताब देने की तरफ ले जाना होगा, अपने बच्चों को कायल करने या समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब तक हम इस रविश पे नहीं जाएंगे, ये माशरा बांझ रह जाएगा। माशरे की तरक्की इसी में है, ये किताब पढ़ी जाए, इल्म आगे बढ़े, और ये इल्म ना होने की वजह, ये जो शहर हमारा तबाह हुआ है, ये क्यों हुआ है? इसलिए कि 50 और 60 की दिहाई उसके बाद फौजी हुकूमतों ने निचली सतह के बंदियाती निज़ाम की अहमियत को महसूस नहीं किया। अगर 50 में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बन जाती और उसका मेयर प्यार होता, तो आज कराची और दिल्ली एक ही जगह होती। तो ज़ाहिर है जब बुनियाद नहीं पड़ेगी, उसके बाद जो सूरत हाल होगी तो वो खराब होती चली जाएगी। तो ये सब बातें डिस्कस करने के लिए ज़रूरी है कि किताब का कल्चर डेवलप किया जाए। तो ये बहुत ज़ाहिर प्रेस क्लब ने तकरीब की है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा शेख का कि इतनी अच्छी तकरीब उन्होंने मुनक़िद की है, और ये जारी रहनी चाहिए, और इसका तरीक़ेकार तय होना चाहिए। और आप तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये किताब ज़रूर खरीदें और ज़रूर इसे पढ़ें, और तनकीदी निगाह से पढ़ें, जैसे मैंने कोशिश की थी, आप भी कोशिश करें। और मैं मुबारकबाद दूंगा वलीउल्लाह को खास तौर पे इतनी अच्छी किताब लिखने पे, और शेख को कि उन्होंने इतनी अच्छी तकरीब मुनक़्क़िद की। शुक्रिया। अभी इस तकरीब से पहले ही हमारी बात हो रही थी शामुल्लाह साहब से कि एक तो हमने उनको बताया कि जो आपकी जो किताब है उसको हम भी कराची प्रेस क्लब भी जो है वो आपसे मतलब गिफ्ट मिलेंगे, बाकायदा परचेज़ करेंगे। इसके अलावा जो है ये शामुल्लाह साहब की किताब जो है ये हमारी लाइब्रेरी का हिस्सा भी बनेगी। इसको अपनी लाइब्रेरी में जो है वो उसको रखेंगे ताकि जो हमारे साफ़ी मतलब आते हैं और भी कोई रेफरेंस में कोई अगर आपको चाहिए तो किताब हाजिर हो। इसी तरह हमने अब तक जितने भी हमारे जो मेंबर्स उनकी जो बुक्स शाया हुई है उनको हमने जो है अपनी लाइब्रेरी का जो है वो हिस्सा बनाया है, और इंशाल्लाह ये बुक भी जो है हमारी कराची प्रेस क्लब की लाइब्रेरी का हिस्सा होगी। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक चीज़ है, हमने अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया है, खालिद साहब जो हमारे सीनियर मेंबर हैं डी न्यूज़ में होते हैं, अभी उन्हें बुक के वाले से यहाँ पे एक तकरीब की थी, तो उसमें हमने ये डिस्कस हमारा हुआ कि इस साल हमारा इरादा है ये वर्ल्ड बुक डे आता है 23 अप्रैल जो है वो बुक डे मनाया जाता है, तो उसमें हमारी दो चीज़ों का हमने अभी डिस्कस किया है, और हम इंशाल्लाह इसको और इंशाल्लाह हम लोगों से इसमें और मशावरत करेंगे। एक तो ये है कि हम बुक फेयर जो पहले भी कराची प्रेस क्लब में होते थे उसका दोबारा हम उसका आगाज़ करेंगे। दूसरी एक और चीज़ है कि अक्सर हमारे साहिब इल्म बहुत से शख्सियात हजरात हैं जिनके पास अपनी ज़ाती लाइब्रेरी की बहुत बड़ी रेंज मतलब मौजूद है, हज़ारों की तादाद में उनके पास बुक्स हैं। हमारा इरादा ये है कि हमने एक प्रपोज एक बनाया है अपना जो खाका, उसमें ये कि हम जो है पूरे शहर से जो है ना ये तमाम बुक्स को जमा करें, उसको फिर हम यहाँ पे सॉर्टिंग करें, उसकी पॉलिटिकल अलग हों और रिसर्च की हों, इसके अलावा जो है बाकी मेडिकल हों, हर किस्म की जो भी उन्वान आते हैं उसमें जो है अदबी किताब हो, उसको हम सॉर्टिंग करके यहाँ पे हम इंशाल्लाह बनाएंगे बुक डे। पूरे दिन का हमारा हो सकता है 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, वो बुक्स हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे और उस दिन कराची प्रेस क्लब को हम ओपन कर देंगे सबके लिए, नहीं कि सिर्फ साफ़ी हो या मेंबर हो, सब आएँ अपनी मर्जी की जो किताब आपको पसंद है वो आप आके और यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवर जो आप लेके जो है वो चले उसको पढ़ें, पढ़ के कंप्लीट हो जाए तीसरे हो जाए। तो ये भी मेरे ख्याल में जो एक किताब से जो ताल्लुक कम हो गया है, किताब पढ़ने का, अखबार पढ़ने का तो है ही, किताब पढ़ने का भी जो रुझान तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि शायद कराची प्रेस क्लब की एक ये अपना सी कोशिश हो सकता है वो टूटा हुआ जो ताल्लुक है किताब का इंसान का वो जो है हम शायद इसको बहाल करने में या जोड़ने में किसी हद तक जो है कामयाब हो जाए। इस पर इंशाल्लाह हम आगे चल के इस पर हम एक बड़ी हम इसमें मुशावरत इंशाल्लाह तमाम जो दोस्त हैं उनसे करेंगे। और ये हमारा मतलब इस साल में जहाँ हमारे बहुत सारे प्रोग्राम थे ये भी हमारा इस काम का हिस्सा है कि हम जो है बुक डे जो है बनाएंगे कराची प्रेस क्लब में और इस तरह काम को लेकर चलेंगे। अब मैं दावत खिताब दूंगा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब को, वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल करें। तो इस हवाले से नाज़माबाद की
جب میں نے کتاب میں آج ورڈ پڑھا پہلی بار میرے خیال میں شمالی نازم آباد، کیونکہ ہم تو ایک نقص میں نکالوں، کہیں کتاب میں نارتھ نازم آباد لکھا ہے، ایک جگہ پہ شمالی نازم آباد بھی لکھا ہے، لیکن آج جب میں نے شمالی نازم آباد پڑھا تو مجھے بھی ایک عجیب سا لگا، کبھی اس طرح دیکھا نہیں تھا. میرا بھی نازم آباد سے ایک لنک ہے. میرے دادا دادی مرحوم وہاں دفن ہیں، میرے والد صاحب وہاں پر دفن ہیں، وہ کہ میں خود نازم آباد میں نہیں رہا، فردوس کالونی کے علاقے میں کچھ عرصے رہا، اس کے بعد انلال سوسائٹی آ گئے، لیکن رشتہ دار بڑے بوڑھے وہاں پر رہے اور آنا جانا وہاں پر ہوا. اور جو ساری باتیں یہاں پر کی گئی ہیں اس میں نوٹس کر رہا تھا کہ ہر جملے کے بعد جو کامن ڈینومینیٹر تھا وہ تھا. اور وہی پڑھتے پڑھتے مجھے خیال یہ آ رہا تھا کہ ہم نے اسکول میں سید احمد خان صاحب کی لکھی ہوئی گزرا ہوا زمانہ پڑھوائی گئی تھی، خود سے بھی پڑھی تھی. تو اس وقت بھی سید احمد خان نے ہماری قوم کو، مسلم امہ کو یہی چیز بتائی کہ وہ گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے. اور یہ آج کتاب کو میں دیکھ رہا تھا، مختلف جو افراد اس علاقے سے جنہوں نے مختلف مکتبہ فکر میں، مختلف شعبہ جات میں اپنا نام بنایا، مجھے صرف خیال یہ آ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں غلطی، کوتاہی، خامی ہم سب میں ہوئی. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب ہم اپنے شہر کے ساتھ تھا کا ورڈ منسلک کرتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کتاب پڑھتے ہوئے، جو پازیٹیو چیز میں ہوں گا کہ کم از کم ہمارے شہر کی تاریخ ہے. ہم تاریخ نہیں ہیں، تاریخ ہے، اور ہمیں اس تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اپنے بچیوں کو اس طرح کی کتاب پڑھانی چاہیے، مضامین پڑھانے چاہیے، تاکہ ان کو روشناس کرا سکیں کہ ہمیشہ یہ برا حال اس شہر کا نہیں تھا. اور اگر برا حال ہوا جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے 50 60s کے بعد، 70s کے بعد، تو کہیں نہ کہیں ہم سب ذمہ دار ہیں. مجھے تو برا اور زیادہ یہ لگتا ہے کہ سر آپ لوگ شاید وہ اچھا ٹائم دیکھ گئے. میں تو اس بدنصیب نسل کا ہوں جس نے وہ اچھا ٹائم اس شہر میں نہیں دیکھا. میں نے تو جس زمانے میں میں بڑا ہو رہا تھا تو میں نے شامیانے دیکھے سڑکوں پر، مہندی شادی کی تقاریب کے، لیکن میں نے جنازوں کے شامیانے بھی بہت زیادہ دیکھے. میں نے ہڑتالیں دیکھی، میں نے وہ ٹائم دیکھا جہاں پہ ہم بحیثیت قوم اپنی اردو زبان بولنے میں انٹرسٹڈ نہیں. شاہ ولی اللہ صاحب میں تقریر سن رہا تھا، جب وہ آئے واپس بیٹھے تو میں نے ان کو یہی کہا کہ شاہ صاحب اتنی اردو میرے خیال میں بڑے عرصے بعد ایک ساتھ میں نے سنی ہے. کیونکہ اب وہ جہاں بھی رہا، اگر آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں، اور میں اپنی نسل کی بات کروں گا، آنے والی نسلوں کو چھوڑے، میرے دوست یار ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور کبھی اردو اخبار پڑھ لیں ہم، وہ حیرت کرتے ہیں یار تم اردو پڑھنی آتی ہے. سر آپ کتاب چھپوانے کی بات کر رہے تھے، کتاب بھی چھپ جائے گی، اس طرح کی تقاریب بھی ہو جائیں گی، پڑھنے والے کہاں سے رہیں گے؟ بدقسمتی کے ساتھ کہ جو قوم قلم کے لیے جانا جاتی تھی، تہذیب کا مطلب کے لیے جانا جاتی تھی، آج ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے آپ کو گیو اپ کیا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو، اپنے شہر کو گیو اپ کیا ہے، جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خود دیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں انسپریشن اس بات سے ڈرا کرنی چاہیے. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو آج برا حال ہے ہمیشہ یہ برا حال نہیں ہے. اسی شہر کے اندر یہ ہماری تاریخ ہے کہ 1863 میں فریر ہال اسی کراچی شہر میں بنا. اسی کراچی شہر میں سینٹ پیٹس کیتھیڈرل ہو، گولڈن مارکیٹ کی ہماری مسجد ہو، سوامی نارائن مندر ہو، منوڑا پر سینٹ اینڈریوز کیتھیڈرل ہو، منیر پر جائیں تو ڈملوٹی کے کنویں ہوں. یہ ہم میں سے کچھ لوگ تھے جو شاید اون کرتے تھے اس معاشرے کو.
جنہوں نے وہ خدمت کی، بدقسمتی کے ساتھ وہ اچھے لوگ شاید کم رہ گئے، وہ اچھے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم سب میں وہ اچھائی چھپی بھی ہے اور ہمیں اس اچھائی کو تقویت بخشنے کی ضرورت ہے. کیونکہ سر وہ آپ بات کریں تحقیق کی، ہمارے یہاں تو الزام تراشی کا ایسا کلچر آ گیا ہے کہ اگر کوئی تحقیق کرنے کا فیصلہ بھی کر لے اس کے اوپر الزام لگ جائے گا کہ تم تحقیق کیوں کر رہے ہو. تو میں یہ جو انسپریشن سے ڈرا کروں گا آپ سے، اور میں آپ سے گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کو انگریزی میں بھی ترجمہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جن بچوں کو ہم روشناس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شاید یہ نہ پڑھ پائیں. اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہونا چاہیے، اور اگر اس ترجمے کے لیے آپ کو بلدیہ علماء کراچی کی مدد چاہیے تو میں اس چیز کے لیے حاضر ہوں. اس کتاب کو اگر اور بڑے سطح پر اگر کراچی کے حوالے سے ہم ڈیٹیل بڑھائیں تو بلدیہ علماء کراچی کو اسپانسر کرنا چاہیے. دنیا بھر میں کاپی بکس ہوتی ہیں، ہم چاہیں گے ہمارے یہاں کوئی بڑا آدمی آتا ہے، ایک رواج آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بھی آپ کے فیصلہ میں تو آپ شیل رہے تھے، میرے پاس بھی کوئی آتا ہے یا میں کہیں جاتا ہوں مجھے بھی شیلیں مل جاتی ہیں. میرے گھر میں وہ والد والدہ کے زمانے سے شیلیں چلی آ رہی ہیں، تو اگر میں کاروبار کرنا چاہوں تو میں اس وقت ایکسپورٹ کی پوزیشن میں ہوں اور آپ لوگ بھی ہوں گے. تو میں نے ایک نئی چیز KMC میں اسٹارٹ کی. میرے پاس کوئی شخص آتا ہے تو وہ سارے صاحب بیٹھے ہیں، ہماری شیلڈ ہے اس پہ KMC کا مونوگرام ہے، وہ ہے، ہم اس کو دے رہے تھے، تصویر کھینچتی ہے. میں کہ نہیں یار، ہم اپنے شہر کی اور چیزیں بتائیں. تو ہم نے ایک نئی روایت اسٹیبلش کی. وہ کیا اسٹیبلش کی ہم نے؟ فریئر وال کے چھوٹے منیچر شیل بنوائی، ٹاور کی شیل بنوائی. اور جو شخص ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو شیل نہیں دیتے ہیں، ہم وہ دیتے ہیں اس کو، تاکہ اس کو بتا سکیں کہ یہ ہمارا زبردست شہر تھا، یہ ہمارا ماضی تھا. اور انشاءاللہ ٹارگٹ یہی ہے کہ اپنے شہر کو اسی طریقے سے بنائیں گے. اور یہ ہم تبھی بن سکتے ہیں جب ہم سب اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، کیونکہ غلطی کا اعتراف کے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. ہم سب غلطی کا اعتراف کریں، چیزوں کو آگے بڑھیں. میں سن رہا تھا بھائی کو کچرے کے حوالے سے بات کریں، بات درست ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے. میں بھی اظہر شاہ اسٹیڈیم میں کسی زمانے کرکٹ کھیلتا تھا، اور اب جاتا ہوں وہاں پہ تو وہ کونے میں مجھے کچرا کنڈی نظر آتی ہے. نیشنل کالج سے باہر نکلتا ہوں، اس کے کونے میں بھی کچرا کنڈی نظر آتی ہے. تو کہیں نہ کہیں تعلیم کا تو فقدان رہا. اور اس کتاب کے بالکل آخر میں کچھ پڑھ رہا تھا جس کی انہوں نے نشاندہی کی کہ وہ مسائل کی وجوہات کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے سینئر سے یہ گائیڈنس لیتے ہوئے مستقبل کی پیش بندی کرنی چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے، ماضی شاندار تھا، حال تھوڑا سا بے حال ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مستقبل ہمارا ایسا ہی ہو. مستقبل ہمارا ماضی جیسا شاندار ہو سکتا ہے، پرووائڈڈ ہم سب آج تیار کر لیں گے، نیت کر لیں کہ ہاں چیزوں کو ٹھیک کرنی ہے. یہ نہ کہیں کہ ساری غلطی فلاں کی ہے، فلاں کی فلاں. میں اپنے آپ سے اسٹارٹ کروں کہ ہاں میری یہ غلطی ہے، میں اپنی غلطی کو ٹھیک کروں، آپ اپنی غلطی کو ٹھیک کریں، اور پھر انشاءاللہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر کراچی، ایک روشن خیال کراچی، ایک ایسا کراچی جو کہ ٹالرنٹ ہو، جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ اپنی بات کرتے ہوئے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، اپنی بات کنوے کر سکیں، اور ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے ڈسکورس کو آگے بڑھائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والا وقت ہمیں اس کیس پر پہنچائے گا. اور میں اگین شاہ ولی اللہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ماضی کی چیزوں کو روشناس کرانے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو یہ چیز بتائی. اور میں آپ کے اچھے کام میں، اس نیک کام میں جو کچھ بھی بلدیہ علماء کراچی کر سکتی ہے، بس یہ کاوش آپ ہمارے شہر کے لیے کریں، ہمارے لیے کریں. میں آپ کا ساتھ دینا چاہوں گا. اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو سکتا ہے تو ہم انگریزی میں، اور بتایا گیا کہ آپ کی انگریزی اتنی شاندار ہے تو انگریزی میں اس کا ترجمہ کریں. پہلے جوائن آپ سے ہم کریں گے، ہم وقت کریں گے. میں نے تقریباً اپنی زندگی کے 50 سال ناظم آباد میں گزارے، اور اگر 25-30 سال میں نے ناظم آباد نمبر 2 میں گزارے تھے، تو اس کے بعد جب وہاں سے نکلا ناظم آباد نمبر 2 سے، تو 4 نمبر ناظم آباد میں، 3 نمبر ناظم آباد میں، 1 نمبر ناظم آباد میں.
तमाम इलाकों में मैं उसके जितने ब्लॉक्स हैं उसमें रहा हूँ। तो मेरे सामने ही सितंबर, अगर मुझे सही याद है, शाबिल्ला ने जिक्र भी किया शायद, सितंबर 1963 में अलहसन कॉफ़ी हाउस एक नाजमाबाद में खुला था, जो सबसे पहला कॉफ़ी हाउस था वहाँ पर। और ये कॉफ़ी हाउस इसका ये ईरानी का था, हसन अली का, और इसका इब्तिदा जो था अल्लामा रशीद तुराबी ने किया था उस वक्त। तो एक बहुत अच्छा, और उसमें अदीब और शायरों का बहुत हजूम रहता था, शाम को दोपहर को हर वक्त वहाँ पर रहते थे। और शायद ही कोई कराची में आने वाला बाहर से, जैसे मैं आपसे अर्ज करूँ कि नासिर काज़मी, तो नासिर काज़मी कराची आए हैं तो वो अलहसन कॉफ़ी हाउस जरूर आते हैं। इसी तरह से मोहसिन वहसान आया करते थे, अहमद फराज आए वहाँ पर, अहमद अली काज़मी आए वहाँ पर, मुनीर नियाज़ी आए। इस तरह के लोग जो थे उनका अलहसन कॉफ़ी हाउस में आते हैं, तो लाजमी आते। इन इस तरह की शख्सियात के आने की वजह से एक पता वहाँ पर भी नौजवान जो थे वो कसरत से अलहसन कॉफ़ी हाउस आके बैठते थे, उसके कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े शायर आके बैठते हैं। और ऐसी खालिद अली साहब जो थे वो तो मुस्तकिल बैठने वालों में से थे वहाँ पर अलहसन कॉफ़ी हाउस। तो इसी तरह से चीज़ें डेवलप होती हैं और एक किरदार जो है वो परवान चढ़ती हैं। मैं जो आज इस वक्त यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ तो इसका सबब मेरा ना पड़ा